بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج گھر میں مہمان تھے تو امی نے کہا کہ کچھ پھل اور سبزیاں لے آؤ۔ میں باہر نکلا۔ ہم سے تھوڑے فاصلے پہ سبزی کی بہت بڑی مارکیٹ جو 1 ماہ پہلے ہی بنی ہے۔ میں نے اس مارکیٹ کی جانب رخ کیا۔ یہ مارکیٹ بننے سے پہلے یہ سبزی فروش کا اڈا ہوا کرتا تھا۔ صبح صبح سبزی فروش ریڑھی پہ سبزیاں لا کے بیچا کرتے تھے، مگر اب انہیں یہ جگہ چھوڑنی پڑی تو انہوں نے رخ بدل لیا۔ یہاں بس ایک ہی بزرگ کبھی کبھی ریڑھی پہ سبزی بیچتے نظر آتے۔ آج اتفاق کی بات ہے کہ جیسے ہی میں اس ریڑھی کے قریب پہنچا، والد صاحب کی کال آ گئی اور میں نے وہیں کال ریسیو کر لی۔ ابو نے پوچھنے پہ میں نے بتایا کہ بس مارکیٹ سے سبزی لے کے گھر جاتا ہوں۔ میں نے کال بند کی اور مارکیٹ کی طرف جانے لگا کہ مجھے لگا کہ کسی نے مجھے آواز دی۔ پیچھے دیکھا تو وہی سبزی والے بزرگ اشارہ کر کے بلا رہے تھے، تو میں ان کی طرف گیا۔ میں سلام کیا اور پوچھا، جی بابا جی، آپ نے مجھے بلایا؟ انہوں نے کہا، بیٹا ایک بات کہوں، آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ ان کی آواز برسی گئی، جیسے اب آنسو آنکھوں سے جھلک پڑیں گے۔ میں نے کہا، جی بابا ضرور کہیے، میں بھلا کیوں برا مانوں گا آپ کی بات کا؟ اب ان کی آنکھوں سے آنسو گر کر ان کی سفید داڑھی پہ جا رکے۔ میں نے کہا، کیا ہوا بابا جی، آپ بتاؤ تو؟ انہوں نے بہت درد بھری آواز سے کہا، بیٹا مارکیٹ میں جو سبزی آپ کو جس قیمت پہ پڑے گی، میں اس سے بھی آدھی قیمت میں آپ کو سبزی دے دوں گا۔ جس قیمت پہ لایا ہوں آپ اسی قیمت پہ لے جائیں، میں آپ سے 1 روپیہ بھی منافع نہیں لیتا۔ یہ کہتے کہتے وہ رو پڑے۔ یقین کریں میرا دل چاہا میں بھی وہیں رو دوں، اتنا درد تھا ان کی آواز میں، ان کے لہجے میں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ پھر ذرا خاموش ہوئے اور گویا ہوئے کہ بیٹا آج صبح سے ایک گاہک بھی نہیں آیا، سب مارکیٹ کا رخ کر جاتے ہیں۔ میرے پاس جتنے پیسے تھے صبح منڈی جا کے سبزی لے آیا۔ بیٹا تم تھوڑی سبزی بھی لے لو گے نا تو میرے بچے آج کھانا کھا لیں گے۔ جتنے بھی پیسے تم دو میں لے لوں گا، ورنہ انہیں پھر بھوکا سونا پڑے گا۔ میری بیوی اور میری 2 بچیاں ہیں جو گھر میں انتظار میں ہوں گی کہ کچھ لے جاؤں تو وہ پکائیں۔ میرے پاس مزید کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ ان کی آنکھوں سے بس بے بسی سے گرتے آنسو اور ان کے لہجے نے میرا رواں جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ جو سبزی تھی وہ ڈبل کر کے ان سے لے لی اور انہیں کہا کہ اسی مارکیٹ والے ریٹ پہ دیں۔ ان سے سبزی اور کچھ پھل لینے کے بعد میں گھر کو چل دیا، اور ان کی دعائیں سننے کے بعد مجھے جو دلی سکون ملا وہ بیان سے باہر ہے، جیسے دل سے کوئی بوجھ ہٹ گیا۔ میری آپ سب دوستوں سے دل سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے اور بڑے بڑے اسٹور کا مالکان کو تو اللہ نے ویسے ہی بہت دیا ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہوتی، نہ روپے پیسے کی اور نہ ہی گاہکوں کی۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ کہیں اگر کوئی بزرگ سبزی فروش یا کوئی بھی آپ کی ضرورت کی چیز بیچ رہا ہو جو کہ آپ نے ویسے ہی مارکیٹ سے جا کے لینی ہے، تو کیوں نہ کسی مسکین اور غریب شخص سے لے لیں۔ یہ وہ غیرت مند اور اللہ والے لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی ضرورت کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، بلکہ تھوڑا ہی صحیح مگر رزق حلال کماتے ہیں۔ آج ہم نے بڑی بڑی مارکیٹوں میں 10 کی چیز 50 میں خریدنے کو اپنا سٹیٹس سمبل بنا دیا ہے۔ پلیز کوشش کریں کہ ایسے لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں خریدیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ جس عمر میں ان کو آرام کرنا چاہیے، یہ اس گرمی سردی میں نہ جانے کس مجبوری کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اور ایک بات اور کہ اگر یہ 1-2 روپے زیادہ بھی مانگ لیں تو کوشش کریں کہ نیکی سمجھ کے بھاؤ نہ کریں، شاید کسی کی دعا کام آ جائے۔ ان 2-4 روپے کا میری آپ کی ذات پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر ایک غریب کے لیے یہ بہت معنی رکھتے ہیں۔ یہ غریب اور بزرگ آپ کو اسی قیمت میں آپ کو آپ کی ضرورت کا سامان بھی دے دیں گے اور دعا مفت کی۔ پھر جو خوشی جو سکون آپ کو ملے گا آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں
اور اسی طرح کی ویڈیو دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ نگہبان۔